السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا میوزک حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا، موجودہ بہت سے ایسے جدید مفکرین ہیں جو اس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں کہ میوزک جائز ہے اور حلال، اور اس کے لیے دلیل بھی صحیح بخاری کی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وعندها جاریتان تغنیان یا تضربان بالدفوف، بچیوں کے پاس دف تھی، وہ بجا رہی تھی، گانے گا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس سے وہ دلیل کھینچتے ہیں کہ میوزک جائز ہے۔ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں اصلاً حرام ہوتی ہیں ان میں سے کتنے کی اجازت ملی ہے، اس کو اس کی مقدار اور حیت اور کیفیت اور حیثیت سے بڑھایا نہیں جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم قاعدہ ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں حرمت علیکم المیتہ، تم پہ مردہ جانور حرام ہے، یہی کھا سکتے، خود بخود مر گیا، ذبح نہیں ہوا، لیکن ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے، وہ مردار کھا سکتا ہے، لیکن قرآن نے ساتھ ہی قید لگا دی، من غیر باغ ولا عادن، ایک لقمے سے جان بچتی ہے، دو نہیں کھائے گا۔ اور پھر جان بچانے کی نیت سے کھانا ہے کہ اس کو مزے لینے کے لیے وہ طرح طرح کے سالن بنانا شروع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں۔ وہی مسئلہ یہاں پہ ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، عید کا دن تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی، چھوٹی بچیاں تھیں، دف بجا رہی تھیں، گھر میں کوئی اور نہیں تھا، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے جنگی جو بہت ان کے شاندار کارنامے تھے ان کا تذکرہ کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کر لیا، حالانکہ آپ نے چہرہ پر دوسری طرف کیا ہے، یعنی ناگواری آپ کو محسوس ہوئی ہے۔ اس لیے جو ہی ابو بکر صدیق داخل ہوئے تو اتنے غصے سے بولے اور کہا کہ مزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ عید کا دن ہے، چلیں۔ اب اس سے ہمیں جو بات نظر آ رہی ہے، وہ بچیاں ویسے ابو بکر صدیق کے آنے پہ بھاگ گئی تھی یا انہوں نے یہ کام بند کر دیا تھا۔ ہمیں جو بات نظر آ رہی ہے، خوشی کا موقع ہو، عورت کے سامنے ہو، پڑھنے والی بچیاں ہوں، غیر اخلاقی چیز نہ ہو، دف بجائی جائے۔ دف میوزک نہیں ہوتا۔ ہم یہ غلط قیاس کرتے ہیں اور قیاس کی روح سے بڑا باطل قیاس کرتے ہیں لوگ۔ دف صرف ایک سائیڈ سے خالی ہوتی ہے، جیسے آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شادی کے موقع پہ پرات بجا لیتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن مردوں تک آواز نہیں جائے، اس میں مرد لوگ شامل نہ ہوں، اس میں اختلاط نہ ہو، اس میں غیر شرعی کوئی قول نہ کہا جائے، کوئی شعر ایسا نہ پڑھا جائے، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بہت سے لوگ لہو حدیث خریدتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے، عبداللہ بن عباس اور بہت سے مفسرین سے اس کی شرح ہے کہ گانے بجانے والی چیزیں، لہو کے آلات وہ خریدتے ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے، اس نے آپ نے وہ باجا سا توڑ دیا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میوزک جائز ہو؟ اور اس میں پھر گانے اور مرد و عورت کا اختلاط، اور آگے آگے نکلتے نکلتے پتہ نہیں بات کہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسلام میں بالکل میوزک جائز نہیں ہے، اور بالخصوص جب اس میں اختلاط بھی ہو، اس میں ایسی باتیں بھی پڑھی جا رہی ہوں جو ناجائز قسم کی ہیں، تو یہ سرے سے باطل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔